دو قومی نظریے پر نوٹ لکھے. سوال ہے یہ نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ کہتے ہیں جناب کوئی بھی پولیٹیکل، سوشل یا پھر اکنامیکل جو تحریک ہوتی ہے، اس کے ایسے لائحہ عمل یعنی پلان آف ایکشن کو جو کہ حالات و واقعات کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نظم العین بن جائے. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی کہتے ہیں اس کو. دو قومی نظریہ کیا چیز ہے کہ اگر ہم برصغیر کی تاریخ میں اس کو دیکھیں تو ایک کامن کنٹری ہونے کے باوجود برصغیر کے اندر جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ ایک الگ الگ قومیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تہذیب و تمدن ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے. ان کی تاریخ، تاریخی حوالے، ان کا مذہب، مذہبی روایات اور ان کی رزمیہ کہانیاں سب میں بہت تضاد ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نظریہ پاکستان کی بیس بنی. اسلام اور دو قومی نظریہ کی بات اگر ہم کریں تو اسلام میں بھی کچھ لوگ کافر، کچھ لوگوں کو کافر قرار دیا گیا اور کچھ لوگ مسلمان ہیں. قرآن کے اندر بھی یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یا ایھا الذین آمنو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو دو قومی نظریے کا ارتقاء اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دو قومی نظریہ تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اظہار، اس کے ارتقاء اور اس کے استحکام جو ہے نا اس میں ڈفرنٹ صورتیں پیدا ہوتی گئیں. بر صغیر کے اندر دو قومی نظریے کی جو ارتقاء ہے وہ مجدد الف ثانی سے ہوتی ہے. انہوں نے اکبر کے جو دین الہی تھا اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کے احیاء اور اتحاد کے لیے کافی کاوشیں کی. تو اگر ہم بات کریں حضرت مجدد الف ثانی جو ہے نا، وہ جو نظریہ ہے وہ متحدہ قومیت اور وحدت ادیان کا درس دیتا ہے. اس کی روح سے تمام مذاہب کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے. اسی فلسفے نے گرو نانک، بھگت کبیر اور رامانند اور مسلمان صوفیہ کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. آپ نے مسلمانوں کو یہ ذہن نشین کروایا کہ وہ اپنے جداگانہ تشخص کو ہر حالت میں برقرار رکھیں اور تاریکی کے اس دور میں اسلامی شاعر رسومات کے تحفظ کا ہر ممکن اہتمام کریں. آپ کا قول ہے اسلام کی عزت کفر اور کفار کی ذلت پہ ہے. آپ بر صغیر میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کا پرچار کیا. اس کے بعد اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. دین حضرت شاہ ولی اللہ جو ہیں یہ بھی دو قومی نظریے اور مسلم قومیت پر یقین رکھتے تھے. آپ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ اسلامی تہذیب و تمدن، تاریخی روایات، اسلامی ثقافت اور اپنے ملی ورثے کو ترقی دیں اور اپنے جداگانہ تشخص کو ہر حالت میں برقرار رکھیں اور ہندوؤں کی مستعار کردہ غیر اسلامی رسموں کو ترک کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا اور یہی وجہ ہے کہ یہی دو قومی نظریے کی جو ہے وہ ایک بیس بھی بنا. دین سر سید احمد خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانان بر صغیر میں سخت بحران میں مبتلا ہو گئے تھے اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی فلاح کا بیڑا اٹھایا. انہوں نے 1867 میں برملا کہہ دیا تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں. اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں. اور آپ نے مسلمان بر صغیر کے لیے ایک علیحدہ قوم کا ورڈ بھی یوز کیا. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی بات کریں تو انہوں نے خطبہ الہ آباد کے اندر کہہ دیا تھا کہ بھائی شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ مسلم سٹیٹ جو ہے نا وہ بنائی جائے. علامہ اقبال نے اپنے تاریخی خطبے میں نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا بلکہ بر صغیر کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کا حل تلاش کرتے ہوئے ایک سیپریٹ کنٹری کا تصور بھی دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان میں بالآخر ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گی. علامہ اقبال نے نہ صرف دو قومی نظریے کو تقویت پہنچائی بلکہ آپ نے اسی نظریے کی بنا پر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کا نظریہ بھی پیش کیا. اگر ہم قائد اعظم کی طرف بڑھتے ہیں تو قائد اعظم مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ایک سیپریٹ قوم اور اسلام کو ہر لحاظ سے ایک سیپریٹ ریلیجن تصور کرتے تھے. قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی زبردست حمایت کی اور آپ نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کا درجہ بھی دیا. آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ قومیت کی جو بھی ڈیفینیشن کی جائے مسلمان اس ڈیفینیشن کی روح سے ایک سیپریٹ نیشن ہے. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اور کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس قرارداد کی منظوری کے بعد ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر آپ نے 14 اگست 1947 کو بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ قائم کیا.
دین اگر ہم جان برائٹ جو ہے اس کی بات کریں تو یہ ایک انگریز فلاسفر تھا. اس نے برطانوی راج کے قیام کے صرف ایک سال بعد ہی 24 جون 1858 کو 1858 مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا. اور مولانا جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا. مولانا عبد الرحیم شرر جو تھے انہوں نے بھی ٹو نیشن تھیوری کا تصور پیش کیا. ولایت علی بمبوک جو ہے انہوں نے مسلمانوں برصغیر کے جو مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ قوم قرار دیا. مولانا مرتضی احمد میکش جو تھے انہوں نے بھی ٹو نیشن تھیوری پیش کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کی بات کی. چودھری رحمت علی نے ناؤ اور نیور لکھا، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا نام بھی تجویز کیا. تو دو قومی نظریے کی اگر ہم اہمیت کی بات کریں تو دو قومی نظریہ وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے ایک سیپریٹ کنٹری کے حصول کے لیے نظریہ پاکستان کی تشکیل کی اور پاکستان کے حصول کے لیے تحریک چلائی. یقیناً یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنا پر برصغیر میں مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن کا رتبہ ملا اور مسلمانوں نے اسی نظریے کی بنیاد پر ایک جداگانہ انتخابات کا بھی مطالبہ کیا اور اپنے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے کوششیں کی. علیحدہ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی اور یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا. حاصل کلام کیا ہے جناب اس بات کا کہ برصغیر کی تاریخ میں دو قومی نظریہ ہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں اپنے حقوق کا مطالبہ کیا انہوں نے. اور یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنا پر مسلمانوں نے نہ صرف سیپریٹ پولیٹیکل جو جماعت تھی وہ بنائی جو کہ مسلم لیگ تھی، بلکہ اپنے حقوق و مفادات کے حصول کی کوششوں کا بھی آغاز کیا. اور یہی کوششیں پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر نظر